عمار یاسر والے عمار ہیں؟ جی ہاں. بہت اچھا، بہت خوبصورت آپ نے یہاں پہ پوائنٹ اٹھایا، بہت انٹرسٹنگ. اس کے بعد میں جاننا چاہوں کہ قرآن، کیونکہ یہ تو اللہ تھا، اللہ اور قرآن بے شک آپس میں جدا نہیں، بے شک ایک ہی بات ہے، لیکن واقعات کے علاوہ بذات خود جو کتاب خدا کا حصہ بنی ہو جناب خدیجہ کی فضیلت، یعنی کس طرح خداوند کریم نے ذکر خدیجہ کو قرآن کی صورت میں دائمی کر دیا، ابدی کر دیا، اس کے بارے میں. قرآن کی جو حقیقی تفسیر ہوتی ہے جو معصومین علیہ السلام کرتے ہیں، خاص طور پر نبی اکرم، تو وہ روایات ہیں جو ان آیات کے ذیل میں ہے. اگر آپ وہ دیکھیں تو بہت ساری آیات ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ مختصراً پیش کروں کیونکہ وقت یقیناً گنجائش نہیں، اور ہمارے ناظرین بھی شاید تھک جائیں اتنی آیات سن کے. ہم 2 حصوں میں کر لیں گے، لیکن ہمیں سب کچھ چاہیے جناب خدیجہ کے بارے میں. پوری پرسنالٹی ہم چاہتے ہیں کہ اسے مجسم کر دیں اپنے سامنے. صحیح ماشاء اللہ. کاش ہم سب انشاءاللہ ایک اور قصہ آپ جیسی تمام جوان ہماری مسلمان ملت اور قوم کے میں یہ جذبہ ہو. بات قرآن کی ہو رہی تھی. جی ہاں. سب سے پہلے سورہ فرقان کی وہ آیت نمبر 74 کے متعلق میں بتانا چاہوں گی کہ آیت نمبر 74 میں جہاں رب ذوالجلال یوں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ پروردگارا خداوندہ ہماری ازواج، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے، نسل میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر. تو ایسی اولاد، جی ہاں، ایسی اولاد اور ایسی بیویاں ہوں جن سے ایسی اولاد نکلے جو قرۃ عین ہو، جو آنکھوں کے لیے باعث ٹھنڈک، دل کے لیے باعث سرور ہو. شواہد التنزیل جو حاکم حسکانی کی کتاب ہے، اہل سنت کے بہت ہی عظیم اسکالر، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں نبی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جہاں نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ ازواجنا سے مراد کون ہے، تو نبی کے سوال پر جبرائیل جواب دے رہے ہیں کہ مراد خدیجۃ الکبریٰ ہے. پھر پوچھا کہ یہ ذریاتنا سے کیا مراد ہے، تو بتایا فاطمہ اور حسنین ہے. اور پھر پوچھا کہ یہ وجعل للمتقین اماما، اسی کا ادامہ ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو کہا امام علی علیہ السلام. تو یہاں پر خدیجہ پنجتن کے ہمراہ ہو گئی. ماشاءاللہ، پنجتن کا صرف ذکر ہے. کون سی آیت بتائی آپ؟ سورہ فرقان آیت نمبر 74. سورہ فرقان جی. اور تفسیر قومی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور فیض کاشانی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا. جا بجا یہ روایت موجود ہے. تواتر سے ملتی ہے یہ حدیث. تواتر تو نہیں کہہ سکیں گے لیکن بہت کثرت سے. جی ہاں، کثرت سے. جی کچھ موارد جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرا مورد ہے سورہ مطففین آیت نمبر 28، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. یہ تو بہت مشہور آیت ہے. جی ہاں. ترجمہ یہ ہے، خدیجہ کہاں سے ہے؟ جی ترجمہ یہ ہے کہ اس میں یعنی جنت میں تسنیم، یعنی جنت میں جو ایک شراب ہوگا، کیونکہ اچھا پہلے میں اس کا مقدمہ یہ بتا دوں کہ جنت میں جہاں بہت سے چشمے ہیں، بہت سے شراب ہیں، جو بہت سے نعمتیں، ان میں بہت سی قسمیں ہیں، یعنی شراب کی بہت سی قسمیں ہیں. جس طرح جنت میں درجات مختلف ہے تو نعمتوں کے درجات بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جی یہ کس نوعیت کی شراب ہے؟ کیونکہ شراب بڑا عجیب سا معنی دیتا ہے. شراب عربی زبان میں یعنی پینے والی چیز، یعنی شراب طہور جسے ہم کہتے ہیں، جیسے جی مایعات، جیسے کوثر، سلسبیل، رحیق مختوم، تسنیم، یہ بہت سے چشمے، نہر، پانی. اس کی لذت کی نوعیت وہ نہیں ہوگی جو رائج شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے. یہاں ابرار کے لیے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے جو چشمہ ہے وہ مختلف ہے. جو مقربین ہوں گے، سابقین ہوں گے، ان کا چشمہ مختلف ہے. صحیح. اب جو ابرار ہیں، ابرار یعنی نیک افراد، اصحاب یمین والے، جیسے سورہ واقعہ ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب رات کو پڑھتے ہیں اس کو، تو وہاں 3 قسمیں بتا دی نا. خدا نے دنیا میں بتا دیا کہ دیکھو 3 گروہ ہوں گے، 2 نہیں ہوں گے اچھے اور برے، بلکہ ایک اچھا، ایک بہت اچھا اور ایک برا. ٹھیک ہے. تو جو بہت اچھا ہے انہیں ہم مقربین کہتے ہیں، صادقین کہتے ہیں. اور جو تھوڑے سے اچھے ہیں اصحاب یمین، انہیں اصحاب یمین یا ابرار کہا جاتا ہے. تو ابرار کے لیے جو چشمہ ہوگا اس میں تسنیم والے چشمے کا ایک قطرہ ہوگا، ایک مزاج، یعنی اس کا ایک آمیزش ہوگی، مکس ہوگا. ہاں، لیکن خالص وہ نہیں ہوگا، کیونکہ تسنیم خود خالص شراب ہے جو کہ مقربین کے لیے. اب اس آیت کے ذیل میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تسنیم جنت کا اعلیٰ ترین شراب ہے جو مقربین کے لیے ہے، سابقین کے لیے، اور سابقین جو ہے وہ رسول، علی، ائمہ، فاطمہ اور خدیجہ ہے. یہاں پر بھی خدیجہ معصومین کے ہمراہ ہیں، اور یہ واحد غیر معصوم ہستی ہیں جو پنجتنی ائمہ کے ساتھ ہیں. جی کیوں اس آیت کے ذیل میں؟ کیونکہ واقعا خدیجہ سے زیادہ السابقون میں سے کون ہو سکتا ہے؟ خدیجہ وہ ہے جن کے لیے نبی نے کس طرح سے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ پر ایمان. تو وہ سابقون مقربین میں یقیناً خدیجہ سب سے آگے نظر آئے. صحیح بات. تو ہو گئی 2 آیات. جی ہاں. تیسری جو بہت مشہور ماشاءاللہ اکثر لوگ ہمارے جانتے ہیں وہ ہے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 جہاں پروردگار عالم سورہ ضحیٰ میں اپنے نبی پر کیے ہوئے احسانات نعمات کو گنوا رہا ہے. وہاں پر یہاں آ کر فرماتا ہے وہ وجدک عائلا فاغنا. ترجمہ بتا دیجیے، میں بہت زیادہ بول رہی ہوں. جی کہ ہم نے تمہیں عائل، فقیر اور محتاج پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا. تو کیسے بے نیاز کیا؟ خدیجہ. ہاں کہ مال و بابرکت مال و ثروت خدیجہ کے ذریعے رب ذوالجلال نبی کو غنی فرما رہا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 42 جہاں پر حضرت مریم کی فضیلت ہے. دیکھیے ظاہراً اگر آپ آیت پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں خدیجہ کی فضیلت کیسی ہے. میں خود جب پہلی مرتبہ پڑھی تھی میں حیران ہو گئی. لیکن کیا کریں کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اسکالرز، دونوں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس روایت کو اس آیت کے ذیل میں کہا ہے، تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا. صحیح کہ میرے خیال میں وہی والی بات، وقت بڑی تیزی سے نکلتا ہے اور اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 یہ مجھے بھی یاد رہے گا اور امید ہے آپ کو بھی یاد رہے گا. اور اگلے ہفتے تک ہم خود ہی قرآن کھول کے اس کا ذرا سا ترجمہ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے اور چاہیں گے تھوڑی سی تیاری کے ساتھ ہم باب خدیجہ پر آئیں. ملتے ہیں اگلے ہفتے. خدا حافظ. من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى